ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بھائی اور بہنیں، ہمارے بہت سارے مسلمان دینی رشتے سے تعلق رکھ جڑے ہوئے بھائی جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ ابدا من یوم النہر۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن پورے سال بھر میں سب سے زیادہ ایسے مسلمان مرد عورت جنہیں کے گناہوں کی بنا پر ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ایسے مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہوا کرتا ہے۔ یوم عرفہ سے زیادہ گنہگاروں کو جہنم جن پر واجب ہو گئی ہو، جو یوم عرفہ سے زیادہ کبھی لوگوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم یہ ہے کہ جب دنیا سے سارے آئے ہوئے حجاج عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہو کر کے تمام حجاج پر اپنی نگاہ کرم ڈالتا ہے، نگاہ رحمت ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد جو باہی بہم الملائکہ، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے، میرے فرشتوں ذرا بتاؤ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے جو عمل آج کیا ہے، انسوں اور جنوں پوری کائنات میں کوئی اور مخلوق انسانوں اور جنوں کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلوق وہ عمل آج نہیں کر رہی ہے جو یہ ہمارے بندے عرفات کے میدان میں دنیا سے آئے ہوئے کر رہے ہیں۔ میرے فرشتوں تمہیں معلوم ہے ما ارا یریدون ہؤلاء، یہ بیچارے ایران توران دنیا کے مختلف گوشے سے آئے ہوئے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے تمہیں معلوم ہے؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تیرے فرائض تیرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ دنیا بھر کے سارے گنہگار جو اس وقت میدان عرفات میں آئے رہے، ہم نے ان کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ذرا میرے بھائیوں بتاؤں، آپ کا ایک بھائی، آپ کا ایک عزیز اگر جیل سے آزاد ہو کر کے آ جائے، کتنی خوشیاں ہم منایا کرتے ہیں۔ یوم عرفہ ہمارے وہ بھائی جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں اور دنیا کی سزا کاٹ کر کے نہیں بلکہ جہنم سے آزاد ہو کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، اتنا بڑا اونچا مقام اور کس دن کا ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں جو لوگ حج میں نہیں گئے ہوئے ہیں، اگر کسی مرد مومن نے، کسی مسلمان بھائی اور بہن بندے اور بندی نے اگر یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے، 1 سال گزشتہ ہے اور دوسرا سال آئندہ ہے، تو یہ بڑے خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے آج سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عیدگاہ میں اکٹھا ہوا کرتے ہیں۔ آج یوم النحر کا دن، یوم النحر آج جو ہم عید منا رہے ہیں، ایک اعتبار سے اور بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ حضرت عباس بن مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا عرفات کے میدان میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں قبلہ رو ہیں اور رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی بخشش کر دے، اللہ میرے امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزاد کر دیں۔ سارے لوگ عرفات کے میدان میں اپنی عبادت میں ہیں، لیکن رحمت للعالمین ہاتھ اٹھائے رو رو کر کے امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت عباس بن مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قد اجیبا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے امتیوں کی مغفرت کر دیا، ما خلل مظالم، لیکن ظلم و زیادتی ایک دوسرے پہ جو کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کو تو معاف نہیں کیا میں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم رب یا ربی
ان شئتا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے امت کے ظالموں کو بھی مغفرت کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، آپ نے ظالموں کو تو معاف نہیں کیا ہے، باقی سارے امتیوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ظالم کو معاف کر دیں، اور اس کی شکل یہ ہے ان شئتا، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت میں اتنا عالی شان مقام دے دے کہ ایک مسلمان مظلوم جنت کو پا لینے کے بعد کہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے میرے بندے اگر تو چاہے تو یہ جنت دے دیتا ہوں بشرطے کہ اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر آپ اتنا عالی شان اور اتنا اونچا مقام جنت میں مظلوم کو دے دیں کہ ظالم سے بدلہ مانگنا وہ بھول جائے اور آپ اس کی مغفرت کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا کو یوم عرفہ کو قبول نہ کیا، میں مایوس واپس آ گیا، لیکن حضرت عباس بن مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج یوم النحر کا دن تھا۔ یوم النحر کی صبح نبی علیہ السلام نے نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرائی، اور نماز فجر ادا کرانے کے بعد پھر آپ کی بلا روحوں کے دعا کرنے لگے۔ وہی سوال آپ نے کیا، اے اللہ میرے امت میں بہت سارے ظالم ایسے ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کیا، بے انتہا انہیں اپنے ظلم کا احساس رہا اور روتے رہے آپ کے سامنے، اے اللہ میرے امت کے ان ظالموں کو بھی معاف کر دے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بتائیے اس کے معاف کرنے کی شکل کیا ہوگی؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا الہ العالمین ان شئت ادخلتہ الجنہ، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت میں داخل کر کے اتنا عالی شان مقام عطا کر دیں کہ مظلوم بیچارہ جنت پا کر کے اپنے ظالم بھائی سے بدلہ چکانے کی فکر نہ رکھے اور وہ کہہ دے اللہ میں نے معاف کر دیا اپنے ظالم بھائی کو۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا ہم نے اللہ تعالیٰ سے پھر یوم النحر کی صبح مزدلفہ کے میدان میں دعا مانگی، رب نے ہماری دعا کو قبول کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ برداشت نہ کر سکے، آپ کھلکھلا کر کے ہنسنے لگے، اور سب بازو میں ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اضحکک وان هذه لساعة ما كنت تضحك، یا رسول اللہ یہ ایسا موقع ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ آپ زندگی میں کبھی ایسے موقع پر نہیں ہنسا کرتے تھے، لیکن آج آپ کو کیوں ہنسی آ گئی؟ اس قدر مزدلفہ کے میدان میں دعا مانگتے مانگتے آپ ہنس پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے رب نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ آپ کے بے شمار ظالم امتیوں کی بھی میں نے مغفرت کر دیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اعلان کیا، ابلیس کو پتا چل گیا کہ میرے امتیوں کے اللہ نے مغفرت کر دی ہے، تو یہ ظالم ابلیس کو میں دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے تو دوڑ کر کے مٹی اٹھایا اپنے سر پر ڈالا اور کہتا ہے میں تو مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے اتنے گناہ کروا کر کے جہنم واجب کر رکھی تھی، لیکن اللہ نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے یہ دن ہمارے لیے بڑی مقدس دن ہے۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اچانک آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اچانک آپ دائیں طرف مڑ گئے اور اپنا سر مبارک جھکا دیا اور بہت دیر تک سر جھکا رکھے۔ ہم لوگوں کو پتا نہیں کہ آپ پر کون سی مصیبت آ گئی، سر جھکا، کیا صدمہ، کیا پریشانی ہے؟ کہتی اتنے میں نبی علیہ السلام اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھتے ہوئے سر اٹھایا اور آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مجھے کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ یہ خوشی کی ہنسی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیوں ہنسی آ رہی ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے قرآن پاک کی ایک سورت ہم پر نازل کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا کیا ہے، اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ آج ہم جو قربانی کر رہے ہیں، یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ ہم کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ہمارے اوپر یہ قرآن پاک کی اللہ نے سورت نازل کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ تمہیں معلوم ہے کہ حوض کیا ہے، یہ نہر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک حوض ہے، ایک نہر ہے جس کی مٹی ہمارے رب نے ہم کو دکھایا تو میں نے ہاتھ ڈال کر کے دیکھا، اس کی مٹی نکلی ہے تو مٹی کی خوشبو خوب مشک عنبر سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ جو نہر عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، صرف ہمارے امتیوں کو دیا ہے، اور قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے بھر بھر کر کے پانی پلاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے کنارے کنارے اللہ نے بہترین قسم کے محل تیار کیے ہیں اور بہترین قسم کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اتنا عالی شان مقام و مرتبہ حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اس لیے آپ میری شکر گزاری کرنے کے لیے دو عمل کریں، فصلی لربک، ایک تو نماز پڑھیں رب کے لیے، اور نمبر دو قربانی کریں۔ پتہ یہ چل گیا دوستو یہ نماز پڑھنا اور قربانی کرنا یہ اس حوض کوثر کی قیمت ہے۔ اور آج دنیا کے سارے مسلمان میدان میں عیدگاہ میں نکل کر کے جو قربانی کیا کرتے ہیں یہ اسی حوض کوثر کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے رب نے ہمیں قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے نبی کی برکت سے حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حوض کوثر کا مستحق بنائے۔ تو میرے بھائیوں یہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا اور اسی طرح سے نماز کے ساتھ ساتھ قربانی سالانہ جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ہمیں حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نبی علیہ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، لیکن یہ نماز کے معاملے میں مسلمان جو کوتاہی کرتا ہے وہ صرف رمضان کا نمازی نہیں کہ 11 مہینے چھٹی کر لیا اور رمضان میں اکیلے نماز پڑھا، یا ہفتے بھر اس نے چھٹی کر لیا اور جمعے کو آ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ میرے بھائی یہ نمازی نہیں، حوض کوثر کی قیمت اللہ تعالیٰ نے شکر ادا مقرر کیا ہے اور اس کا شکر ادا ہوگا جبکہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور ہم اسی طرح سے قربانی کرتے رہیں۔ یہ قربانی جو ہے شکر الہی ادا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر قربانی اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی ان سے آپ کہہ دیں میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا میرا جینا سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے بھائیوں آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں اور اس قربانی کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ ایک تو ہمارے حاجیوں کے گناہ معاف ہوئے، انہیں جہنم سے آزاد کیا گیا، غیر حاجیوں کے 2 سال کے گناہ بخش دیے گئے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حوض کوثر عطا کیا ہوئے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ قربانی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ قربانی ہے کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون۔
میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین نے جانور پیدا کیے ہیں. یہ جانور ہمارے لیے کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ بھیڑ بکریاں گائے بیل یہ اونٹ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ کسی نے بہت بہترین بات کہی، یہ لہلاتی کھیتیاں تیری گدا کے واسطے، یہ چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جانور جو ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ سورۃ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، کبھی غور یہ نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں اور جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں یہ بھیڑ بکریاں جانور بھی ہیں. جس گائے کا دودھ پیتے ہو، جس اونٹ پر سواری کرتے ہو، جس بکرے کا گوشت کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے جانور ہم نے پیدا کیا ہے. پیدا میں نے کیا، بڑا میں نے کیا، پرورش میں نے کیا. فہم لہا مالکون، مالک یہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کرو یہ قربانی ہے کیا؟ رب العالمین فرما رہے ہیں جانور میں نے پیدا کیا اور مالک یہ بنے ہوئے ہیں. کوئی بیچنے والا ہے اور کوئی خریدنے والا. اللہ نے جانور پیدا کر دیا، آپ اس کے مالک بن گئے ہیں. فہم لہا مالکون، اور جانور کے آپ مالک بن گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. پھر ہم نے جانور کو جب مالک بن گئے تو ہم نے جانوروں کو ان کے لیے مسخر کر دیا. ہم نے جانوروں کی طبیعت میں، مزاج میں وفاداری اور فرما برداری بنا دیا. ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے، جہاں مرضی ہوتی ہے لے کر کے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جانور کو ان کے فائدے کے لیے مسخر کیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ جانور تو ایسے ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور ایسے ہیں جس کو یہ سال بھر کھاتے رہتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَشَارِبُ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. میرے اللہ فرماتے ہیں کھانے پینے کے علاوہ بھی، گوشت کے علاوہ بھی میں نے ان جانوروں کے اندر ان کے لیے بہت سے فائدے پیدا کیے ہیں. کھاتے بھی ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیتے بھی ہیں. ذرا غور کرو میرے بھائیوں، چھاچ، لسی، دہی، مکھن، دودھ، جتنی چیزیں تم استعمال کرتے ہو، اگر تمہیں ناشتے میں ایک پراٹھا بھی کھانا ہے تو بغیر مکھن گھی کے نہیں مل سکتا. کبھی سوچا کہ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کر کے تمہارے حوالے کر دیا ہے اور تم اس جانور سے فائدہ اٹھاتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. اے لوگوں ہم نے جانوروں کے لیے، جانوروں میں ان کے لیے بڑے فائدے اور بہت ہی پینے کی چیزیں رکھی ہیں. اب ذرا سوچو ایک ان جانور کا سے سال بھر تم فائدہ اٹھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، سواریاں کرتے ہو، استعمال کرتے ہو، اور اسی طرح سے ان کا دودھ اور دنیا بھر کی ساری چیزیں کھاتے ہو، ان کی جلدوں کا کپڑا بناتے ہو، کیا کیا تم نہیں کرتے. رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو ہمارے پیدا کیے ہوئے جانور سے تم اتنا فائدہ اٹھاتے ہو، افلا یشکرون، آخر میری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے. یہ میری بات سمجھو میرے بھائیوں، جانور سے فائدہ اتنا اٹھاتے ہو لیکن تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کون سا تم نے شکر ادا کیا ہے؟ رب العالمین کا بڑا کرم ہے. دوستو سن لو، سال بھر جانور کھاتے ہو، زندگی بھر جانوروں کو استعمال کرتے ہو، جانوروں کی ایک ایک چیز کو اپنے کام میں لاتے ہو،